الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے او یاتی امر ربک یا آ جائے یعنی ان کے پاس امر ربک آپ کے رب کا حکم پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نافرمان لوگ تکبر کرنے والے لوگ کس طرح وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کس طرح وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں اور اللہ کی وحی کے بارے میں اللہ کے احکامات کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں۔ وہ لوگ اسلام کے خلاف چالیں چلتے ہیں، ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی، اپنی چالوں کی زد میں وہ خود آ جائیں گے۔ ان لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہے، دنیا کے اندر ان کے اعمال کیا ہیں اور ان کی موت کیسے ہوتی ہے، یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بالمقابل متقی لوگ، ان کا کیا رویہ ہے، یہ متکبر لوگ ہیں، ان کے بالمقابل متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کا کیا رویہ ہے، یہ اللہ کی وحی کو، اللہ کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ دنیا میں نیکی کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے اچھے بدلے رکھے ہیں، آخرت کا انجام ان کا بہت اچھا ہے اور جنت ہے ان کے لیے۔ اور دنیا میں بھی جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں تو فرشتے بھی سلام پیش کرتے ہیں آ کر اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اب پھر دوبارہ انکار کرنے والوں کی، تکبر کرنے والوں کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اصل تو ذکر تکبر کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا چل رہا تھا۔ جب اللہ نے ان کا انجام بیان کیا آخری اخروی، جب اللہ نے ان کی موت کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ متقی لوگوں کا اخروی انجام اور ان کی موت کا بھی ذکر کیا، تاکہ صرف خوف ہی نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ تو پھر دوبارہ اب برے لوگوں کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، اتنے دلائل انہیں پھیر پھیر کر پیش کیے جاتے ہیں، کھول کھول کر ان کے سامنے دلائل واضح کیے جاتے ہیں توحید کے حق میں، شرک کے رد میں، دیگر تفصیلات، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، یہ لوگ غور کرنے کو، سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دل منکر ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر اب کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے اللہ کی بات، اگر یہ اسی طرح تکبر کرتے رہیں گے، اگر یہ اسی طرح بغاوت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ انتظار کر رہے۔ ینظرون ہے تو یہ نظر ہے، ینظرو دیکھنا، لیکن یہ انتظار کے معنی میں ہے۔ انتظار کرنا بھی نظر سے ہی ہوتا ہے، انتظار کا روٹ بھی نون ضا اور را ہی ہے، بس فرق یہ ہے نظر کا مطلب مجرد سے ہو تو دیکھنا ہوتا ہے،
عام طور پر، اور باب افتعال سے ہو ینتظرون تو انتظار کرنا مطلب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مجرد سے آئے نظر ینظرو وہ بھی انتظار کے معنی میں آتا ہے، جیسے یہاں ہے حل ینظرون، کہنے کو یہ ینظرون ہے، مراد یہاں ینتظرون ہے، انتظار کرنا۔ حل کا مطلب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں الا آ رہا ہے تو الا کی وجہ سے حل کا معنی ہم نفی میں کریں گے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے اللہ کا حکم۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی مراد یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو اتنے دلائل واضح کر دیے ہیں، اللہ نے تقابل بھی کر دیا ہے، اللہ کا اور غیر اللہ کا فرق کیا ہے، اللہ خالق ہے، غیر اللہ خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہیں، اور اللہ کی عظمتیں اور اللہ کی شان اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت، جس میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی تفصیلات ہم اس صورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں، ان میں کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر یہ لوگ نہ مانیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایسے لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ لاتوں کے بت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ انتظار کر رہے ہیں مگر فرشتوں کے آنے کا، یہ تو فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ کر ان کی روح قبض کر لیں۔ او یاتی امر ربک، یا آ جائے اللہ کا حکم، یا کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب ان جیسے لوگوں کو اور کیا سمجھایا جائے؟ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر یہ نہ سمجھیں تو اب ان کا حل یا موت ہے یا پھر عذاب ہے، یا تو فرشتے آ جائیں ان کے پاس، ان کی روح قبض کر لیں، اور کس طریقے سے روح قبض کریں؟ اسی طریقے سے جس کا ذکر پیچھے ہوا کہ جن ظالم لوگوں کے فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو پٹائی کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ فرشتے وہ بڑی بری شکل میں آتے ہیں ان کے سامنے، بڑی خوفناک شکل میں آتے ہیں ان کے اعمال کے مطابق، اور پھر فرشتے انہیں ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں، اور فرشتے ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے سامنے پھر ہاتھ باندھ کے یہ پھر دعائیاں دیتے ہیں فرشتوں کو کہ جی ہمیں چھوڑ دو، ہمیں فالقوا السلام، سلامتی ڈالتے ہیں فرشتوں پر، ہم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ان جیسے لوگوں کا یہی حال ہے، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، اس حال میں کہ یہ کافر ہی ہوں، توبہ کی تو انہیں توفیق ہونی نہیں ہے، یہ اصلاح تو کرنا چاہتے نہیں ہیں، تو یہ پھر فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کی روح قبض کر لیں، یہ کافر ہی ہوں، یا پھر اللہ کا کوئی اور عذاب آ جائے جو انہیں ہلاک کر دے، بدترین عذاب۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگوں کو بھی یہی رویہ تھا، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب آیا، تباہی آئی، وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور یہ جو پچھلے لوگوں پر عذاب آیا اور یہ جو ان لوگوں پر عذاب آئے گا، تباہی آئے گی، موت آئے گی، رسوا کن، اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، پچھلے لوگوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا۔ جب پچھلے لوگوں پر عذاب آیا، تباہی آئی، وہی تباہی عذاب ان پر بھی آئے گا۔ یہ بھی عبرت لیں پچھلے واقعات سے، اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا پچھلی کسی قوم پر۔ ہمارے سامنے قوم لوط کا قصہ ہے، بدترین قسم کے عذاب آئے قوم لوط پر، اللہ نے بستی الٹا دی، پتھروں کی بارش کی، چیخ۔ قوم شعیب پر جو عذاب آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا سیلاب کی صورت میں، آسمان سے بارش، زمین سے، تو یہ جو بدترین قسم کے عذاب آئے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں تھا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ تھے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے، وہ لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہ لوگ نہیں مانتے، اب ان لوگوں پر بھی ان کو عبرت لینی چاہیے پچھلے قوموں کے واقعات سے، پچھلی قوموں کی طرح ان پر بھی عذاب آئے گا، فرشتے آ کر برے طریقے سے ان کی روح قبض کریں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تو اتنی دفعہ بات واضح کر چکے ہیں، اللہ تو اتنی دفعہ سمجھا چکے ہیں، اللہ تو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،
ہم نے اس قرآن میں ہر مثال، ہر بات پھر پھر کر بیان کر دی. اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر وہی بات ہے کہ ان کی کیٹیگری الگ ہے، وہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. وہ پھر ایسے لوگ پھر وہ لاتوں کے بھوت ہیں، پھر عذاب ہی، اللہ کے عذاب ہی ان کا علاج ہے، یہ موت. اور یہ اللہ کا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان کی موت بھی بدترین ہوگی، قبر کا عذاب بھی بدترین ہوگا، اور پھر آخرت کا عذاب تو وہ ہمیشہ ہمیش کا. تو یہ کسی کو دوش نہ دیں، یہ سراسر ان کا اپنا قصور ہوگا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس پہنچا انہیں برائیاں جو انہوں نے عمل کیا. تو پچھلے لوگوں پر جو عذاب آیا تھا ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ تو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. پچھلے لوگوں پر جو عذاب آیا تھا ان کے اعمال کی وجہ سے آیا تھا. بس پہنچا انہیں یعنی پچھلی قوموں کو سیئات، برائی یعنی سزا، ما عاملو جو انہوں نے کیا، ان کو ان کے اپنے برے عمل کی سزا ملی تھی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا. یعنی جس طرح ان لوگوں کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، اللہ کے عذاب لیٹ نہ کرو، پہلے لے آؤ. مذاق اڑاتے ہیں. پچھلے لوگوں نے بھی مذاق اڑایا تھا، جس چیز کا مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے آخرکار انہیں گھیر لیا. دیکھیے یہ بات ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہمیں ہرگز اس میں کسی قسم کی معذرت نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ انسان زندگی کے اندر گناہ کرتا ہے، کمی گداہی ہوتی ہے. انسان گناہ تو کچھ دیر کے لیے کرتا ہے، چند سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، لیکن پھر قیامت کا عذاب ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور عذاب بھی آگ کا عذاب. کچھ لوگ کہتے ہیں عذاب اتنا سخت کیوں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا سخت عذاب ہے اس سے 100 گنا زیادہ سخت عذاب بھی ہو تو یہ عین انصاف والا عذاب ہے. اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ نے تو نبیوں کو بھیجا، اللہ نے کتابوں کو اتارا، اللہ نے وحی کو اتارا، اللہ نے ایک بات سینکڑوں طریقوں سے سمجھائی. اللہ نے بتایا نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اب اللہ کو کیا کوئی دوش دے. وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی کو تو 10 سال مہلت ملی، 20 سال مہلت ملی، 50 سال مہلت ملی. اگر 50 سال اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اتنا ہی عذاب آنا چاہیے. نہیں، یہ تو اصل میں ایک مثال ہے. یعنی وہ تو اللہ نے انہیں 20 سال، 40 سال، 50 سال کی مہلت دی. اگر اللہ انہیں 10,000 سال کی زندگی دیتا، انہوں نے 10,000 سال میں، اور اگر اللہ انہیں مہلت دیتا اور اگر اللہ انہیں طاقت دیتا، انہوں نے اس سے زیادہ ظلم زیادتیاں کرنی تھی. یہ تو اصل میں اللہ نے صرف حجت پوری کی ہے ان پر، کہ اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، جتنی زندگی بھی دی ہے، وہ 1000 سال بھی زندگی ہو کسی کی، وہ بھی تھوڑی ہے جو عذاب ہے اس کے مقابلے میں. تو کوئی بندہ بھی یہ دنیا کی زندگی اور اس کے برے اعمال کو آخرت کے عذاب سے کمپیئر نہ کرے. اس لیے نہ کرے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے کہ جتنے عرصہ ایک بندہ گناہ کرے گا اتنا عرصہ سزا ہوگی. نہیں، یہ تو اصل میں حجت قائم ہوتی ہے. دیکھیے ایک بندہ نیکی کرتا ہے، وہی بات ہے 20 سال، 30 سال، 50 سال نیکی کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے تو اجر ہمیشہ ہمیش کی جنت. اسی طرح ایک بندہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، گناہ تھوڑا عرصہ کرتا ہے لیکن سزا ہمیشہ ہمیش کی ہے. تو یہ سزا اور جزا وہ انسان کی دنیا کی زندگی کے برابر کیوں نہیں ہے؟ تو سوال سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا جواب ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اصل میں یہ دنیا کی زندگی کے وقت کے برابر جزا یا سزا نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتی. آخرت کی جزا اور سزا ہمیشہ ہی بہت زیادہ ہوتی ہے.
آخرت کی جزا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بغیر حساب کتاب کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور سزا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس جزا اور سزا کے پیچھے جیسے میں نے کہا کہ دنیا کی زندگی کے لمحات، یہ منٹ گنو، سیکنڈ گنو، گھنٹے گنو، دن گنو، سال گنو، مہینے گنو، یہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے اگر ہم اس حساب کتاب میں بڑھ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ایسے ہیں کہ ابھی وہ مسلمان ہوتے ہیں اور ابھی انہیں زیادہ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملا ہوتا کہ موت آ جاتی۔ آپ نے نہیں سنا وہ صحابی کا واقعہ کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کلمہ پڑھا اور آ کر آپ سے دین سیکھا، اور واپس جانے لگے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے موٹے موٹے احکامات بتا دیجیے۔ آپ نے موٹے موٹے احکامات بتا دیے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ وہ کہنے لگے کہ یہ 5 فرض نمازیں ہیں، میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ یہ اتنے روزے ہیں، فرض روزے، میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ انہوں نے موٹی موٹی چیزیں گنوائیں اور جانے لگے تو سواری سے گرے اور مر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے، اجر بہت زیادہ پا گئے ہیں۔ کفار کا معاملہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت تھوڑی مہلت ملتی ہے کفار کو، چند سال یا چند مہینوں کی مہلت ملتی ہے، کئی لوگوں کو زیادہ مہلت مل جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی کی مہلت ہے، یہ دنیا کی زندگی کا اچھا یا برا عمل ہے، جتنی یہ زندگی ہو اتنی سزا یا جزا نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں دنیا کی زندگی یہ صرف حجت پوری کرنے کے لیے، ورنہ اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہ، میں بات پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہ، اور اللہ کا تو علم غیب، اللہ کو تو پتہ تھا کہ میں نے دنیا بنانی ہے، دنیا بنا کر میں نے اتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، اور اتنے انسان نیک ہوں گے، اتنے انسان برے ہوں گے، اتنے انسانوں کے لیے جنت ہے، اتنے انسانوں کے لیے جہنم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کی بنا پر، اپنے علم سابق کی بنا پر اللہ ہماری جنت جہنم کا فیصلہ کر دیتے، تو اللہ کا وہ فیصلہ حق پر مبنی ہوتا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر فلاں شخص نیک ہوگا، فلاں شخص برا ہوگا، اللہ کے علم میں کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر ہماری جنت جہنم کا فیصلہ کر دیتے، تو وہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہوتا کہ غلط ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ صحیح ہوتا۔ 100% صحیح ہوتا، 100% صحیح ہوتا، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ظلم صادر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر انعام کرتے ہیں ہم پر تو اللہ کا سراسر فضل و انعام ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں وہ سراسر اللہ کا انصاف ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف اصل میں ہم پہ حجت پوری کرنے کے لیے، کسی کو تھوڑی مہلت ملے حجت پوری ہو جاتی ہے اس میں، کسی کو زیادہ مہلت ملے تب بھی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو کسی کی حجت تھوڑے عرصے میں پوری ہو جائے، کسی کے زیادہ عرصے میں پوری ہو جائے، یہ کوئی بہت زیادہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ اب دیکھیے کتنے بچے ہیں بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اگر ہم اسی طرح اگر حساب و کتاب پہ اتر آئیں تو جو بچے مسلمانوں کے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں بالغ ہوئے بغیر، کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، بھئی ان کا کیا عمل ہے، ابھی تو بالغ ہی نہیں ہوئے، تو کس بنا پر جنت میں جائیں گے؟ وہ بھی اللہ کا انعام ہے، جنت میں انسان جاتا ہی اللہ کے انعام سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کفار کے بچے ان کے بارے میں اختلاف ہے، وہ جہنم میں جائیں گے سیدھے، کہ ان کا امتحان ہوگا قیامت کے دن، یا ایک شخص ہے دنیا میں اسے دعوت نہیں پہنچی، اللہ فرماتے ہیں جس کو دعوت نہیں پہنچی میں سزا نہیں دوں گا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اللہ قیامت کے دن، علماء کا کہنا ہے قیامت کے دن ان کا امتحان ہوگا۔ یہ قیامت تو اصل میں امتحان کے لیے ہے ہی نہیں، قیامت تو اصل میں جزا سزا کے لیے ہے۔ اب قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک آگ قائم کریں، اللہ کے آگ میں کود جاؤ، وہ نہ کودیں تو جہنمی، اور کود جائیں تو جنتی، تو قیامت کا دن تو اصلاً جزا اور سزا کا ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ یہ سوال کرے دنیا میں تو ان کی جزا، ان کا امتحان ہوا ہی نہیں، ان کا معاملہ جو بھی ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن عین انصاف ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
ورنہ اگر ہم اس طرح کر کے حساب و کتاب میں پڑ گئے تو پھر کسی کو سیدنا نوح علیہ السلام کو اور اس دور کے لوگوں کو سینکڑوں سال کی مہلت ملی، اور آج کے دور میں عمریں ہی 50 سال 60 سال، اور 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بھی عمر کس کو ملتی ہے؟ کوئی طے تو نہیں ہے۔ کوئی 15 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، کوئی 20 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، کوئی 30 سال کی عمر میں فوت ہو جائے، تو اگر ہم حساب کتاب لگانے لگے، ہم تو حساب کتاب لگانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو حساب کرتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ذرہ برابر بھی نیکی ہو یا گناہ ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہم اس کو لے آتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، بھئی ہم انسانوں کے لیے، ہم مخلوق کے لیے تو یہ حساب لگانا ہی مشکل ہے، کس نے کون سا عمل کتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے، اور کس کو کس عمل کا کتنا اجر ملنا چاہیے، اور کس نے کون سا عمل کس بدبختی اور شقاوت کے ساتھ کیا ہے، اور کس برے عمل کی کتنی گھناؤنی سزا اور کتنی گہری سزا ہونی چاہیے۔ بہرحال بات میری کافی دور نکل رہی ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کا مبارک نام ہے العدل، اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ بات نفی میں ہو رہی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں اسی میں ڈاؤٹ ہو جائے تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارے ایمان میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے واضح ہے بات، اصل میں ہمارے ایمانیات میں آج بڑے شکوک و شبہات اور بڑی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمارے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا، ہمارے ذہن میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں۔ اور میں اس بات کی بھی وضاحت کر چکا ہوں کئی مرتبہ، ایک ہے سوال پیدا ہونا، سوال کا تو حل ہوتا ہے، سوال کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سوال کا جواب ہوتا ہے، کتاب و سنت میں جواب ہوتا ہے، علماء کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں اور وہ اگلے بندے کو سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتراض، اعتراض کا کوئی حل نہیں ہوتا، اور یہ اعتراض والا جو سوال ہے یہ صرف سوال نہیں ہوتا، یہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے جس میں اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس بات کو، ایک بات کو پلے سے باندھ دیجیے، ذہن میں بٹھا لیجیے کہ کوئی بندہ کسی قسم کا اعتراض کرے، آپ کا ذہن ایک چیز میں آپ کو 1% بھی شک نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظلم ہو سکتا ہے۔ یہ اگر اصول آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ کے ذہن میں کبھی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں آئے گی۔ ہاں کبھی کوئی سوال آئے گا تو علماء سے پوچھ لیجئے، اور کئی دفعہ ہر بات کو صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے سمجھایا جانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر یہ چیز ہمارے ایمانیات میں شامل ہو کہ اللہ ظلم نہیں کرتے، بہت سارے سوالوں کا جواب خود مل جاتا ہے ہمیں۔ تو فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس پہنچا انہیں برائی یعنی سزا اس کی جو انہوں نے عمل کیا۔ یہ جو دنیا میں سزا ملی پچھلی قوموں کو، اور جس کی عبرت، جس کا ڈراوا اللہ دے رہے ہیں قریش کو، اللہ فرماتے ہیں پچھلے لوگوں پر جو سزائیں آئیں سخت قسم کی، تو یہ ان کے عمل کی وجہ سے آئی تھی، اور گھیر لیا تھا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہی عذاب جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ کسی شے کی، نحن نہ ہم، ولا آباؤنا نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہم حرام کرتے من دونہ اس کے علاوہ من شیء کوئی شے، كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فهل على الرسول الا البلاغ المبين، بس نہیں ہے رسولوں پر مگر واضح پہنچا دینا۔
یہ ایک اعتراض ہے بہت بڑا مشرکین مکہ کا، ایک سوال ہے، ایک اعتراض ہے۔ یہ اللہ نے ان کا سوال ذکر کیا اور اللہ نے اس کا جواب دیا۔ یہ سوال تقدیر کے بارے میں، اور یہ تقدیر یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ اتنی گہری چیز ہے کہ شیطان جن چیزوں کے ذریعے زیادہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، اس میں سے ایک چیز تقدیر ہے۔ اور یہ تقدیر کا مسئلہ ہو یا دیگر اس قسم کے سوالات ہوں، مثلاً جی فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس قسم کے سوالات، اس قسم کی چیزیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تقدیر کا مسئلہ، اس قسم کی چیزیں اگر ہم کتاب و سنت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور جو اللہ رب العالمین کی عظیم صفات بیان ہوئی ہیں، اگر وہ ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہو جائے تو ویسے یہ اعتراض پیدا ہی نہیں ہوتے۔ یہ اعتراض زیادہ تر ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں اور جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کا ذہن کلیئر نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اور وہ کلیئر کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جو کلیئر کرنا چاہتا ہوتا ہے اللہ اس کے ذہن کو ویسے ہی کھول دیتے ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ سکھائیں گے، اللہ سے ڈرو گے ہی نہیں اور اللہ کا مقابلہ کرنے کی اور اللہ کے اپنی پیدائش کا تو پتہ نہیں ہے، اپنی پیدائش کیسے ہے، اور اللہ کا مقابلہ کرنے جو لوگ اتر آتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے ذہنوں کو وہ ایسے ہی شیطان خراب کرتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کی طرف سے حفاظت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی، وہ اللہ کا مقابلہ کرنے اتر آتے ہیں ایسے لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، بڑی سے بڑی بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ان اعتراضات میں سے جو شیطان کی طرف سے، شیطانی وسواس ہی کہنا چاہیے انہیں، اور شیطانی وسواس اس لیے زیادہ یہ ایسے لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی ان لوگوں کی۔ کیونکہ اگر اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تو سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، لیکن اگر اللہ ہی ہدایت نہ دینا چاہے کسی کو، اور اللہ کسی کو کب ہدایت دیتے ہیں؟ جب اگلا بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اگلا بندہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہ چاہے تو اللہ کیوں ہدایت دیں گے؟ تو ایسے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں۔ اب ان کا ایک بڑا اعتراض کفار کا، یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کا جواب ہم اکثر پڑھ بھی چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور ہم اس پر تفصیل سے اپنے پچھلے لیکچرز میں بات کر بھی چکے ہیں۔ تو مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ نے، ان کا ایک اعتراض ہے، انہوں نے اعتراض کیا لو شاء اللہ ما عبدنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، من شیء، کسی شے کی، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد۔ یعنی مشرکین کا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ بیٹا اللہ دے تو سکتے ہیں، اللہ دیتے نہیں ہیں ایسے لوگ۔ اللہ صرف اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو ہدایت دے سکتے ہیں، شیطان کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کیوں دیں؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف اسی کو ہدایت دینی ہے جو ہدایت دینا چاہے، ورنہ اگر جو ہدایت لینا نہ چاہے اللہ اسے بھی ہدایت دے دیں تو پھر کفار کا کیا قصور ہے؟ اللہ سب کفار کو ہدایت دے دیں۔ پھر اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ اختیار دینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ انٹرفیرنس بھی نہیں کرتے۔ اگر ایک بندہ ہدایت نہیں لینا چاہتا تو نہ لے، مرضی ہے اس کی، پھر اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتے۔ ہاں اگر وہ ہدایت لینا چاہے گا تو پھر اللہ بھی ہدایت دیں گے، اور وہاں سے ہدایت دیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو میں کفار کا ایک اعتراض ذکر کر رہا تھا، اللہ نے ان کا اعتراض ذکر کیا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ مراد ہیں، مشرکین نے کہا کہ اگر ہم اور ہمارے آباء و اجداد مشرک ہیں بقول تمہارے، اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہم اتنے ہی غلط ہیں، تو اللہ نے ایسا کیوں چاہا ہمارے بارے میں کہ ہم شرک کریں؟ جی تو میں یہ کفار کا اعتراض ذکر کر رہا تھا۔ اللہ نے جو ذکر کیا ہے سورہ نحل آیت نمبر 35 میں، مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو
ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرتے، ہم بھی ایسا کام نہ کرتے، ہمارے بڑے بھی ایسا کام نہ کرتے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی شرک نہ کرتے، ہمارے بڑے بھی شرک نہ کرتے. اور اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، نہ ہمارے بڑے یہ کام کرتے. دیکھیے مشرکین دو بڑے کام کرتے تھے، ایک شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، مشرکین بھی اور ان کے بڑے بھی. اور جو دوسرا بڑا کام تھا جو شرک کی ایک صورت ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہوا تھا جانوروں کو، ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کہ جی یہ فلاں فلاں بت کے نام، یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، تو یہ ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ عورتوں پر حرام ہے، یہ مردوں پر حرام ہے، یہ اگر اتنے بچے پیدا ہوں تو یہ حرام ہو جائے گا، زندہ پیدا ہو تو یہ مردوں کے لیے جائز ہے، اگر مردہ پیدا ہو مردوں عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے. اس قسم کی کچھ تفصیلات بنا رکھی تھی، اپنی طرف سے گھڑ رکھی تھی. جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیز کو استعمال کرنا، شراب کو، خنزیر کے گوشت کو، مردار کو کھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی شرک کا مسئلہ ہے، توحید شرک کا مسئلہ ہے. تو مشرکین کہتے ہیں اگر ہم غلط ہیں، ہم اور ہمارے بڑے، تو پھر اللہ نے ہمیں اور ہمارے بڑوں کو شرک کرنے دیا کیوں؟ اللہ نے ہمیں اور ہمارے بڑوں کو کسی شے کو حرام کرنے کیوں دیا؟ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. اللہ تو ہمیں روک سکتا تھا، ہم غلط کام کر رہے تھے. اگر ہم غلط کام کر رہے تھے اور ہمارے بڑے اور ہم غلط کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ہم تو شرک نہیں کر رہے. وہ تو کہتے تھے ہم شرک نہیں کر رہے. کوئی مشرک بھی نہیں کہتا ہم شرک کر رہے ہیں. بات یاد رکھیے، چاہے وہ کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو. یہودی بھی کبھی نہیں مانے گا کہ ہم شرک کرتے ہیں، عیسائی کبھی نہیں مانے گا ہم شرک کرتے ہیں. وہ کہیں گے ہم تو توحید پر ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عزیر کے بارے میں کوئی مشرک نہیں مانتا کہ ہم شرک کرتے ہیں. جب ان سے کہا جائے تم شرک کرتے ہو، آگے سے کہتے ہیں اگر ہم شرک کر رہے ہیں ہم اور ہمارے بڑے، تو پھر اللہ ہمیں روک کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو اللہ ہمیں روک کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے ہمیں شرک کرنے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ اللہ نے ہمیں چیزوں کو حرام کرنے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ اور دیکھیے بالکل وہ اعتراض ہے آج مسلمانوں میں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں. اگر مسلمانوں میں سے کئی لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ نے آپ کو بڑا انعام کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مال و دولت دیا ہے، تو اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کے احکامات کے تابع زندگی گزاریں. وہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں مال کیوں دیتا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ بالکل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم اتنے ہی اللہ کے نافرمان ہوتے، ہم تو کوئی اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، کمیاں کوتاہی اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم تو کوئی اللہ کے بڑے نافرمان نہیں ہیں. اگر ہم زیادہ اللہ کے نافرمان ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال کیوں دیتا؟ اللہ ہمیں نعمتیں کیوں دیتا؟ مشرکین کہتے تھے اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم واقعی شرک کرتے ہیں بقول تمہارے، ہم اور ہمارے بڑے بھی وہ شرک کرتے تھے، تو پھر اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے. کیا مطلب؟ یعنی ہم جو کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کہتے ہم شرک کر رہے ہیں، تم کہتے ہو ہم شرک کر رہے ہیں، تو اللہ کے چاہنے سے تو ہم کر رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو اللہ ہمیں روک دے. تم کہتے ہو ہم نے حرام کیا ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، ہم نے تو نہیں کیا، ہمارا دین ایسے ہی ہے. لیکن اگر تم کہتے ہو ہم نے حرام کیا، بھئی اگر اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے حرام کیا ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. تو اللہ کی مشیت سے دلیل پکڑی انہوں نے. تو یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے بہت بڑا، اور یہ اعتراض بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. یعنی وہ جو اللہ کی مشیت سے دلیل پکڑ رہے ہیں، وہ اللہ کی کس مشیت سے دلیل پکڑ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ارادہ کونیت ایسے دلیل پکڑ رہے ہیں. اللہ کا ارادہ ایک نہیں ہے، اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے یہ بات نہیں سمجھ آئے گی. تقدیر کا مسئلہ بھی اسی سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بقول تمہارے ہم شرک کر رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، بقول تمہارے ہم حرام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ کرنے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ چاہ رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. اس دنیا میں کوئی کام اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہوتا. بات ان کی ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن وہی مغالطہ ہے
جو اکثر لوگوں کو جہالت کی وجہ سے لگتا ہے، لا علمی کی وجہ سے لگتا ہے، جہالت کی وجہ سے لگتا ہے، اور یہ لا علمی نہیں ہے، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے سمجھنا نہیں چاہتے ہوتے کہ وہ اصل میں اللہ کے ارادہ کونیہ سے دلیل پکڑ رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس دنیا میں اچھا ہو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، برا ہو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ کوئی بندہ ہدایت پر ہوتا ہے تو وہ اللہ ہدایت دیتا ہے، کوئی بندہ گمراہی پر ہوتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں اصل میں اللہ کے چاہنے سے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی بھی یہی ہے، وہ اللہ کے ارادہ کونیہ کو اللہ کا ارادہ شرعیہ بنا رہے ہیں، دونوں میں فرق کرنا ہے، اور یہی فرق اللہ نے کیا ہے جواب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہے تو ہم کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تم اس کو شرک کہتے ہو۔ اللہ کی مشیت ہے تو ہم نے حرام کیا ہوا بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام بنایا ہوا، اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من، اب اللہ کا جواب سنیے، اللہ کیسے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں ان کے اعتراض کا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگ بھی اس قسم کے ڈگوسلے اور اس قسم کے شبہات پیش کرتے تھے، یہی اللہ کے ارادہ اور اللہ کی مشیت کے بارے میں پہلے لوگ، ان سے پہلے لوگ بھی اسی قسم کے اعتراض پیش کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کا جواب، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا جواب ہے۔ یہ کیسے جواب ہے؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ شرک اور توحید دونوں ہی جائز ہیں، کیونکہ دنیا میں موحد بھی ہیں، دنیا میں مشرک بھی ہیں، دنیا میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو اگر یہی دلیل ہو کہ جو اچھا کر رہے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے تو اچھا کر رہے ہیں، جو برا کر رہے ہیں اللہ چاہتا ہے تو برا کر رہے ہیں، وہ غلط کہاں سے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر رسولوں کو کیوں بھیجا تھا، میں نے پھر کتابوں کو کیوں بھیجا تھا، میں نے پھر شریعت کیوں نازل کی تھی، میں نے پھر اپنی کتاب قرآن جو الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، میں نے وہ کیوں نازل کی ہے؟ کیا مطلب، کیا جواب ہے؟ یعنی جواب یہ ہے کہ میری کتاب، میرے رسول، میری شریعت، قرآن تمہیں بتائے گا اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت کیا ہے۔ یہ پیچھے اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے لوگوں کو اچھے کام کا بھی اختیار دیا ہے، برے کام کا بھی اختیار دیا ہے، کوئی اچھا کرے اللہ کا اختیار، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، کوئی برا کرے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، اس سے کوئی بندہ دلیل نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے، حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بعد میں قابیل کے کبھی اگر اللہ چاہتا کہ میں قتل نہ کروں تو اللہ نے مجھ سے قتل کروایا کیوں، اللہ نے مجھے اختیار کیوں دیا؟ تو میں نے گویا کہ اللہ کی مرضی سے قتل کیا؟ نہیں، غلط بات ہے بھئی، اللہ نے تجھے اختیار دیا تھا تو نہ قتل کرتا، اللہ نے تجھے اختیار دیا ظلم کرنے کا، تو نے ظلم کر لیا، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ وہ جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیا اپنا ارادہ شرعی ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کوئی کسی کو قتل نہ کرے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ کسی کو قتل کرے ناحق گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کیا، جو کسی کو کسی کی جان بچائے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کرے، فساد کے بغیر قتل کرے، گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ شرک کے بارے میں، اگر شرک کرنا بھی، توحید بھی صحیح ہے، شرک بھی صحیح ہے، تو اللہ کیوں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ؟ اللہ کیوں فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ؟ رسول کیوں بھیجے اللہ نے؟ اور رسولوں کا کام کیا تھا؟ اگلی آیت بھی اسی موضوع پر ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیونکہ مشرکین نے شرک کی بات کی کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم صحیح کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت سے مشرک شرک کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مشیت کونی ہے، اللہ کی مشیت شرعی نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت شرعی کا پتہ لگتا ہے رسولوں سے، کتاب سے، شریعت سے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول میں نے بھیجے تھے، لیکن میں نے رسولوں کو تم پر جبراً شریعت نافذ کرنے نہیں بھیجا تھا، رسولوں کو کام پہنچانا تھا بس۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں تھا رسولوں پر مگر پہنچا دینا۔ رسول، اللہ نے رسولوں کو زبردستی کرنے کی ہدایت نہیں کی۔ اگر اللہ کہتے رسولوں سے زبردستی کرو تو پھر وہ جو اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر لا اکراہ فی الدین والی بات ختم ہو جاتی۔ اللہ نے رسولوں کو جبری شریعت نافذ کرنے کا حکم نہیں دیا، رسولوں کا کام ہے واضح پہنچا دینا، اور رسولوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شروع سے لے کر
حضرت نوح سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور وہ رسولوں کی مین دعوت کیا ہوتی تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی، طاغوت سے بچو۔ اگر یہ طاغوت کی عبادت جائز تھی تو سارے رسول پھر کس کام کے لیے آئے؟ ہاں بس ایک فرق ہے کہ رسول جبری شریعت نافذ کرنے نہیں آتے، وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اے نبی آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ دروغہ نہیں ہیں ان پر۔ ہاں جو منہ پھیرے گا، کفر کرے گا، تو نبی کا کام جبر کرنا نہیں ہے، اللہ عذاب دیں گے قیامت کے دن، دنیا میں بھی اللہ عذاب دیں گے قیامت کے دن۔ یہ آیت کریمہ، یہ آیات اصل میں ارادہ کونیہ اور شرعیہ کو سمجھانے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے میں نے ایک سلائیڈ بنائی تھی، اور آپ کو جب ارادہ کونیہ شرعیہ کا بتایا تھا ساری تفصیل، تو اس میں اصل میں آخر میں یہی آیت لکھی ہوئی ہے جو اس مسئلے کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اسی سلائیڈ میں یہی آیت کریمہ میں نے ذکر کی ہوئی ہے، یہ 3 آیات میں نے یہاں ذکر کی ہوئی ہے۔ مشرکین اللہ کے ارادہ کونیہ سے دلیل پکڑ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی کام پچھلے لوگ بھی کرتے رہے۔ جواب اللہ نے کیا دیا؟ رسولوں کی شریعت سے۔ میں نے رسولوں کو کیوں بھیجا تھا؟ بس اللہ نے یہ فرمایا میں نے رسولوں کو جو شریعت دی تھی وہ جبر کرنے کے لیے نہیں دی تھی، پہنچانے کے لیے دی تھی، رسولوں نے پہنچا دیا۔ رسولوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے، جبر کرنا نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ سے رسول آتے رہے، ہمیشہ سے پہنچاتے رہے، اور تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ تو توحید ہی تھا، شرک کا رد ہی تھا۔ تم کس شرک کو دلیل بنا رہے ہو اپنے لیے؟ اب دیکھیے آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ شرک سے تو اللہ نے ہر نبی کی زبانی روکا ہے، توحید کی ہر نبی کی زبانی حکم دیا ہے۔ فمنہم من ھدی اللہ، لوگوں میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور لوگوں میں سے وہ بھی تھے جن پر ضلالت، گمراہی حق ہو گئی۔ رسولوں کا کام پہنچانا تھا، توحید پر عمل پیرا ہونا چاہیے، شرک سے بچنا۔ رسولوں نے حق باطل واضح کر دیا، لیکن رسولوں نے مجبور نہیں کیا۔ اب رسولوں کی باتوں کو لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ نے رسولوں کی باتوں کو قبول کر لیا، کچھ نے رسولوں کی باتوں سے انکار کیا۔ جنہوں نے قبول کر لیا رسولوں کی باتوں کو، گویا کہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، اور کچھ لوگوں نے رسولوں کی باتوں کو نہ مانا، گویا کہ ان پر اللہ کی طرف سے گمراہی حق ہو گئی۔ دیکھیے ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے۔ رسولوں کی دعوت یہ ارادہ شرعیہ ہے، اللہ نے اس رسولوں کی دعوت کو جبرن نافذ نہیں کیا۔ جو رسولوں کی دعوت مان لے تو گویا کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی، جو رسولوں کی دعوت کو نہ مانے گویا کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یہ اختیار ہے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے وہ بھی تھے جن پر گمراہی حق ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر جھٹلانے والے بھی صحیح ہیں اور نہ جھٹلانے والے بھی صحیح ہیں، تو اللہ نے جھٹلانے والوں پر پھر سزائیں کیوں نازل کی؟ ان کے علاقے کھنڈرات کیوں بن چکے ہیں؟ قوم لوط، قوم شعیب، پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بھئی وہ بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ ان تحرص علی ھداھم، آگے اللہ نے ایک بڑا اصول دے دیا، اے نبی اگر آپ حرص کریں، لالچ کریں ان کی ہدایت پر، اگر آپ یہ خواہش کریں، یہ لالچ کریں سب مسلمان ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سب مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اے نبی اگر آپ بھی حرص کریں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، ایک بات یاد رکھیے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کو ہدایت ملے گی، کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، یہ ایک اللہ کا اٹل اصول ہے، اور اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر ہدایت پانا چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ اسے کیوں ہدایت دیں؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کیا کوئی ایسا فعل ہو سکتا ہے جو اللہ کا ارادہ کونیہ نہ ہو؟ جو ہو جائے، میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، جو ہو جائے وہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے، جو نہ ہو وہ اللہ کا ارادہ کونیہ نہیں ہوتا۔ وقت ختم ہو گیا، پھر اس پہ بات کریں گے کسی وقت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جی کونیا کا ہو جانے سے پتہ کونیا کا ہو جانے سے کون سے پتہ لگتا ہے، اور شریعہ کا اللہ کی شریعت سے پتہ لگتا ہے۔